صرف قبلہ رخ ہونا یہ ایمان ہے. پھر تو عبداللہ بن ابی بن سلول بھی کلمہ بولتا. عبداللہ بن ابی بن سلول اور یہ اتنے بے وقوف ہے یہ وزراء، اکثریت عبداللہ بن ابی بن سلول کو بھی نہیں جانتے. ان کے خیال یہ ہے کہ یہ ہیرامنڈی کا پیدائش ہے. وہ عبداللہ بن ابی بن سلول کو بھی نہیں جانتے کہ وہ کتنا خطرناک آدمی تھا، کتنا دین دشمن آدمی تھا. وہ کلمہ بھی پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے؟ وہ پڑھتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. یہ عمر فاروق اور ابو بکر صدیق سے زور زور سے پڑھتے اور پیغمبر کے سامنے پڑھتے تھے، پیغمبر کے محفل میں بیٹھ کے کلمہ پڑھتے تھے اور پیغمبر کی امامت میں مسجد نبوی میں نماز بھی پڑھتے تھے. تو جب عبداللہ بن ابی بن سلول مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر قبلے کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھ رہا ہے، کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، قرآن پر بھی ایمان ہے، پہلو میں عمر پر کھڑا ہے اور صدیق اکبر کھڑا ہے، پھر بھی اللہ نے کیا کہا؟ استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ لن یغفر اللہ لہم. جب اس کا انتقال ہوا اور پیغمبر علیہ السلام نے جس شکل میں جس ہیئت میں علماء کو معلوم ہے ان کی بخشش کا مطالبہ کیا رب سے، اللہ نے کہا استغفر لہم او لا تستغفر لہم. اس منافق کے بارے میں آپ ایک بار سفارش کرتے ہو بخشش کی، 100 بار سفارش کرتے ہو، 70 بار سفارش کرتے ہو، ان کو سفارش آپ کی سفارش نہیں مانی جائے گی، اس کو بخشش نہیں ملے گی. اس کو بخشش کیوں بھائی کیوں نہیں ملے گی؟ وزیر صاحب کیوں نہیں ملے گی؟ کلمہ گو تھا، اہل قبلہ تھا، پیغمبر کی امامت میں نماز پڑھتا تھا، قرآن کو بھی تسلیم مانتے تھے اور تسلیم کرتے تھے، پھر تو مسلمان تھا ہم جیسے. کہ پھر اللہ نے کیوں کہا کہ اس بخش کے بارے میں بخشش کی سفارش مت کرو؟ کرو یا نہ کرو، اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو کہا کرو یا نہ کرو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن میرا اٹل فیصلہ ہے کہ اس کی بخشش نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے نہیں ہوگی ذالک بأنہم کفروا باللہ ورسولہ، ذالک بأنہم کفروا باللہ ورسولہ. یہ اللہ کا بھی باغی تھا اور رسول کا بھی باغی تھا. وماتوا وهم فاسقون، یہ بغاوت سے مرا ہے، بغاوت سے مرا ہے. ولا تصلی علیہم منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وهم فاسقون. مت کرو دعا اس کے لیے، اس کی جنازے کی نماز بھی مت پڑھو، اس کی مغفرت نہیں ہوگی. اب آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے، آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے. اگر آپ کو مسیلمہ کذاب پسند ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند ہے؟ زور سے بولو، فرشتے لکھتے ہیں رسول اللہ پسند ہے. تو پھر فیصلہ کرو کہ ہم نے ختم نبوت کے عقیدے کی چوکیداری کرنی ہے. انشاءاللہ چوکیداری کریں گے یا نہیں؟ انشاءاللہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے؟ انشاءاللہ مریں گے یا نہیں مریں گے؟ انشاءاللہ یہ فیصلہ ہے کہ ہم ختم نبوت کے تحفظ کے لیے لڑیں گے انشاءاللہ، جدوجہد کریں گے انشاءاللہ، مریں گے انشاءاللہ. یہ ہمارا فیصلہ ہے بالکل. اور یہ لڑائی ہمیں میراث نہیں ملی ہے، بے شک ہمیں ورثہ ملی ہے. مومن وہ ہے جو دل کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ اس قسم دشمن کے ساتھ میدان کارزار میں لڑے. یہ ایمان کا تقاضا ہے. بے شک. اور اس کے ساتھ دوستی رکھنا، اس کے ساتھ دوستی رکھنا ایمان کا تقاضا نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا
تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. اے ایمان والو، ہمیں کہہ رہا ہے، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. آپ اتنے خوش قسمت ہے، بیٹے نے اپنے باپ سے بغاوت کا اعلان کیا، انی بریء مما تعبدون، تم جس کو خدا مانتے ہیں میں اس خدا سے بغاوت کا اعلان کرتا ہوں. یہ ہے رشتہ. تو اگر دین دشمن باپ کی شکل میں ہو، باپ کا احترام اور مقام اپنے جگہ پر، لیکن دین کے معاملے میں اس کے خلاف بغاوت کا اعلان کرنا ہوگا. کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اور اللہ فرماتے ہیں لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. اللہ تعالیٰ بہت یقین سے کہہ رہا ہے، آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، قیامت تک جو ایمان والے ہیں ان کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ جس شخص میں ایمان ہو، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ جس شخص میں ایمان ہو کہ وہ میرے دشمن سے یاری کرے، وہ میرے پیغمبر کے دشمن سے یاری اور پیار و محبت کرے. جس میں ایمان ہو اور یاری پیغمبر کے دشمن سے، یہ کیسے ممکن ہے؟ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہو اور یاری میرے دشمن سے، یہ نہیں ہو سکتا. پھر کیا ہوگا؟ نہ خدا ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. پھر کیا ہوگا؟ آپ کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایمان مجھ پر ہو، ایمان میری پیغمبر پر ہو، اور یاری اور دوستی پیغمبر اور میری دشمن سے ہو. یہ نہیں ہو سکتا. آگے اللہ تعالیٰ بڑھ کے کہتے ہیں مجھے مومن کی ایمان پر اتنا یقین ہے، اگر وہ میرا اور پیغمبر اور دین کا دشمن اس مومن کا باپ ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ باپ کو ناراض کریں گے لیکن پیغمبر کو ناراض نہیں کریں گے. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، باپ ہی کیوں نہ ہو وہ دشمن، او ابناءہم، اس کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب دین دشمن ہو تو پھر وہ رشتہ ختم جو بیٹے کا رشتہ. او اخوانہم، وہ دشمن دین کا بھائی کیوں نہ ہو، او عشیرتہم، اس کا گھرانہ، اس کا قوم، اس کا خاندان ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ وہ رب کے لیے اور اپنے پیغمبر کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باپ کو بھی ناراض کر رہا ہے، بھائی کو بھی ناراض. اللہ تعالیٰ مخاطب ہے اور آپ مخاطب ہیں. ثناء اللہ، رانا ثناء اللہ نہیں ہے، اللہ ہے. کون مخاطب ہے؟ زرداری نہیں ہے، شہباز شریف نہیں ہے، نہ کوئی جنرل ہے، نہ کوئی جج ہے، بلکہ مخاطب اللہ. جب ایمان اتنا مضبوط ہے، اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے اعلان کیا ہے کہ میں ان کا میزبان